دعائیں جو استعمال ہوئی سب انبیاء کرام نے جو استعمال کی ہیں. اندازہ کریں کتنا پیار کرتے ہیں. پوری رات آپ نے علماء سے خطبہ سے سنا ہوگا, پوری رات امت کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں حتیٰ کہ پیر سوج جاتے ہیں. پوری رات امت کے لیے دعا کرتے ہیں, پیروں میں ورم آ جاتے ہیں, سردی کی طویل رات گزر جاتی ہے, بس ایک ہی بات ہے امتی. پیدا ہوئے تو امتی, پوری زندگی امتی. معراج میں گئے تو امتی. آپ نے وہ باتیں سن لی ہوگی, میں نے بھی کبھی کبھار اسے بیان کیا ہے. اللہ اکبر. معراج پر گئے, اللہ نے 70,000 بار پوچھا محبوب کیا مانگتے ہو مانگو, تو 70,000 بار ایک ہی جواب دیا, میری امت کو بخش دے, میری امت کو بخش دے. اندازہ فرمائے غریبوں کو, محتاجوں کو, شرابیوں کو, کبابیوں کو, جواریوں کو, ہم جیسے میرے ہیں بخش دے. تو حضور علیہ السلام سے ہمارا جو رشتہ ہے ماں باپ سے بڑا رشتہ ہے, اور سارے رشتوں سے بڑا رشتہ ہے, ہر رشتے سے بڑا رشتہ ہے. حضور سے بڑا رشتہ, حضور سے بڑا تعلق ہمارا کسی اور سے نہیں ہے, بلکہ اپنی جان سے ہمیں جو محبت کرنے کا حکم ہے اس سے زیادہ محبت کا حکم ہے کہ ہم حضور سے محبت کریں, حضور سے پیار کریں. یہ حضور سے ہمارا تعلق ہے اور وہ کبھی ٹوٹ نہیں سکتا, وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. یعنی بھولتے رہو گے معاذ اللہ, اگر کوئی کافر بھی ہے تو بھی وہ حضور کا امتی ہے, اگرچہ وہ امت اجابت میں نہیں ہے, امت دعوت میں ہے, مگر پھر بھی وہ امتی ہے. اللہ اکبر. امت سے کتنا پیار کیا. آقا ارشاد فرماتے ہیں, اب ذرا پیار کا انداز سنیں. آقا ارشاد فرماتے ہیں, اے میرے امتیوں, جب سونے کے لیے تم بستر پہ جایا کرو تو پہلے اپنے بستر کو جھاڑ لیا کرو, صاف کر لیا کرو. آپ سے پوچھتا ہوں, کیا کسی نبی کی تعلیمات میں یہ حکم آپ کو ملتا ہے؟ کسی اور مذہبی کتاب میں یہ حکم آپ کو ملتا ہے کہ بستر پہ جاؤ تو بستر صاف کر لو؟ کہیں نہیں ملے گا. بظاہر اس کا تعلیمات نبوت سے بظاہر کوئی تعلق نظر نہیں آتا. کیوں؟ اس لیے کہ تعلیمات نبوی کیا ہوتی ہے؟ اللہ اکبر. مذہب کے متعلق, دین کے متعلق, عبادات کے متعلق. آدمی سونے جا رہا ہے اور بستر صاف کرنے کے لیے نبی فرما رہے ہیں, مطلب کیا ہے؟ اللہ اکبر. اے بستر پہ جانا تو تو بستر صاف کر لینا, اس لیے کہ تیرے جانے سے پہلے کوئی چوٹی, کوئی کیڑا, کوئی کھڑا, کوئی ذرہ, کوئی ریت, کوئی کنکر, کوئی پتھر وہاں پہ پڑا ہوگا, اور تو جا کے ایسے ہی لیٹ جائے گا تو وہ تجھے چپ جائے گا, تو تیرے بدن میں کھڑا چپ جائے گا, تیرے بدن میں کنکر پتھر چپ جائے. مجھے گوارا نہیں ہے, اس لیے صاف کر لیا کر. اب ذرا سوچو تو صحیح مسلمانوں, اتنا خیال بھی نہیں رہی جتنا خیال انہوں نے رکھا. اسی لیے گنہگار ہوں مگر اپنی قسمت پہ ناز کرنا چاہتا ہوں. جو نبی میرے رشتہ دار کھڑا مجھے چبھنے نہیں دیتے, وہ برابر پہ کھڑا مجھے جائے چبھنے دیتے. جو میرے رشتہ دار کی چوٹی مجھے ڈانٹ لے ان کو گوارا نہیں ہے, تو جہنم کے بچھو میں دستے نہ ہونا ان کیسے گوارا ہوگا. لیکن شرط ہے میں اس رشتے کو نبھا تو سکوں, اس رشتے کا میں بیان تو کروں. یاد رکھنا, رشتے اسی وقت کام آتے ہیں جب کوئی رشتہ نبھاتا ہے. اگر رشتہ نہ نبھائے تو وہی رشتے عذاب کا سبب بن جاتے ہیں. مثال کے طور پر ایک فرما بردار بیٹا ماں کو پیار سے دیکھے تو اللہ اس کو مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے, اور جو ماں کا گستاخ ہے, ماں کو گالی دے, ماں کو گھر سے نکال دے, اور پھر ماں کو پیار سے دیکھنے کا ڈھونگ رکھے, اس کو کوئی ثواب ملے گا؟ کیوں نہیں ملے گا؟ وجہ یہ ہے جو رشتے نبھاتا ہے برکتیں ان کو ملتی ہے, جو چچاریاں کرتے ہیں ان کو برکتیں نہیں ملا کرتی. تو یہ ساری برکتیں کس کے لیے ہے؟ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور جلوہ فرما ہوگی رسول اللہ کی. یہ برکتیں کس کے لیے ہے؟ جو رشتہ نبھائیں گے. یہ برکتیں کس کے لیے
है हम रसूल अल्लाह की जन्नत रसूल अल्लाह जो रिश्ते निभाएंगे उनके लिए है। बड़ी माजरत के साथ हमने हुजूर का रिश्ता न जाना, याद रखना उन्होंने तो रिश्ता निभाया, कितना निभाया। कब्र में लिटाए जा रहे थे तो भी होंठ हिल रहे थे, और जब जान लगा के सुना गया तो आवाज आ रही थी रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। क्या रिश्ता निभाया। कब्र में जाते वक्त भी उम्मत याद रही, मैदान महशर में उठेंगे क्या रिश्ता निभाएंगे। रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। अल्लाह अकबर, सर सजदे में रखेंगे, कहेंगे रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। पूरी जिंदगी अपने लिए कुछ नहीं मांगा। देख लो, बिन मांगे खुदा ने सब कुछ उनको दिया, लेकिन उन्होंने अपने लिए जो मांगा उम्मत के लिए मांगा। क्या एहसास है हमें। ये रिश्ता है कभी, लेकिन ये रिश्ता गंदी फिल्में देखने की वजह से, गाने सुनने की वजह से, हराम लुकमा खाने की वजह से, शराब पीने की वजह से, गालियां देने की वजह से, नमाज छोड़ने की वजह से, दाढ़ियां मुंडाकर गटरों में फिकवाने की वजह से, औरतों पर पाप की नजरें डालने की वजह से, दीन को पीठ के पीछे डाल देने की वजह से ये रिश्ता कमजोर होता जा रहा है। इसलिए जलील हो रहे हो, रुस्वा हो रहे हो। वो तो आज भी दामन में पनाह देने के लिए तैयार है, कोई रिश्ता निभा तो ले। बस आखिरी बात, एक हदीस बड़ी तवील है, उसको अपने अल्फाज के जामे में पढ़ना चाहता हूँ। अभी मैंने पढ़ा कि हुजूर हर उम्मती को पहचानते हैं, जानते हैं, और हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम सबका नाम भी जानते हैं, उनका नसब भी जानते हैं, उनका ताल्लुक भी जानते हैं, उसके दिल में क्या सब जानते हैं। कुछ लोग मुझे हैरत से देखने लगे, उनको इस रिवायत में सब जवाब मिल जाएगा। हुजूर हमसे कितना प्यार करते हैं, बस इतना है। कोई हुजूर का बन के देखे, कोई हुजूर का बन उनके बन जाओ। मैं बार बार लोगों को बस इतना ही कहता हूँ, सबके बने ना, सबके एक बार हुजूर के बन के देखो। आप कहेंगे ये कुमकुमे, ये जुलूस, ये लाइटिंग, ये नारे, ये महफिलें, देख तो सही अमीरुल कादिर, घंटों से ये मेरे जवान खड़े हैं, ये बगैर मोहब्बत के खड़े। मैंने कहा बिल्कुल, आप मुझसे बड़े आशिक़ रसूल हो, मुझे इसका एहसास है, मैं इस बात को जानता हूँ, तस्लीम करता हूँ। और अल्लाह तुम्हें जन्नत की बशारत दे रहा है जिसके नीचे नहरें जारी है। और फिर कहता है अगर तुमने ये काम किया ना, नबी के इश्क में जो रुकावट बने उनसे तुम दूर, और फिर तुम अल्लाह की जमात में दाखिल हो जाओगे। अल्लाह और आगा हो जाओ, किसी की जमात कामयाब नहीं है। कौन सी जमात कामयाब है? अल्लाह ही की जमात कामयाब और कामरान जमात। वो कहता है मेरी जमात में आओ, कहता है मेरी जमात में आओ, कहता है मेरी माया जमात छोड़ अल्लाह की जमात में आओ। और अल्लाह की जमात में दाखिल होने के लिए शर्त क्या है? अल्लाह की जमात में शर्त क्या है दाखिल होने के लिए? क्या शर्त है? क्या क्या आबाहुम और अबनाहुम और इख्वानहुम और अशीरतहुम वान निसाब निसाब। यहाँ ना नमाज का जिक्र बजाय किया गया, ना रोजे का जिक्र किया गया, ना हज का जिक्र किया गया, ना ज़कात का जिक्र किया गया। क्या है? अगर बाप कभी को तकलीफ देता है तो बाप छोड़, भाई छोड़, माँ छोड़, रिश्तेदार छोड़। क्यों? क्योंकि वो नबी के मुकाबले में खड़े, नबी की दुकानें छोड़ रही तो इसमें दाखिल होगा अल्लाह की जमात में। अब तो मेरा सुन्नी उछलेगा, देखो इसमें तो मौलाना ने कह दिया ना ये नमाज रोजे का जिक्र नहीं है, तो फिर इसका मतलब करना क्या है? तो कहा नादानो, ये कुरान का अंदाज़े बयान है। कुरान जानता है जो नबी का दिल दुखाने वाला बाप छोड़ दे, जो नबी का दिल दुखाने वाला बात छोड़ दे, वो नबी का दिल दुखाने वाला अमाल नहीं छोड़ेगा। कुरान का मौजूदा तो यही है ना, कुरान तो बात इस दर्जे में करता है जो नबी का दिल दुखाने वाली बात छोड़ दे, तो जो ज़िना नबी का दिल दुखाता है वो ज़िना नहीं छोड़ेगा आदमी।
جس لڑکی سے تعلق جوڑنے پر نبی ناراض ہوتے وہ تعلق نہیں چھوڑے گا جی. یہی تو قرآن کا معجزہ ہے. قرآن یوں بولتا ہے. اسی لیے قرآن کو سمجھنے کے لیے کسی عربی ملک سے ریٹن ہونا ضروری نہیں ہے, رسول اللہ کی غلامی ضروری ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں یہ بات یاد رکھیں, ورنہ صحابہ تو عربی تھے, صحابہ تو عربی تھے. جب تک رسول اللہ نے نہیں سمجھایا, عربیوں کو بھی قرآن سمجھ میں نہیں آیا, تو پتہ چلا وہ سارے 1400 سال کے بیوہ عربی بھی محتاج کے قرآن سمجھنے کے لیے نبی ہے. تو جو بیچارے ماں کو مویا کر کے گزر جاتے ہیں, ان لوگوں کو قرآن کی عربی کی سمجھ میں سے آ سکتی ہے. جو میں جانا تو آپ سے یہ کر رہا تھا, عشق کا تقاضا یہ ہے کہ جو محبوب کو تکلیف پہنچائے چھوڑ دو. ایک حدیث پڑھوں آپ کے سامنے, اس کو دوسرا رنگ نہیں دینا لیکن پڑھوں گا. ایک بار حضرت فاروق اعظم نے کہا اپنے بیٹے کو, تیری بیوی کو طلاق دے. اس سے کچھ باپ لوگ اس حدیث کا مس یوز کرتے ہیں, حدیث کا مس یوز لوگ کرتے رہتے ہیں. کیا کہا حضور نے, حضور فاروق اعظم نے کیا کہا, تیری بیوی کو, وہ نیک نمازی متقیہ پرہیزگار سب تھی, بہت نیک کا طلاق. یہ روتے ہوئے حضور کے پاس آیا, رسول اللہ حضور میرے ابا نے مجھے کبھی کوئی جو وہ خلاف شراب بات کا حکم نہیں دیا, لیکن میری بیوی نیک ہے, پرہیزگار ہے, نمازی سب کچھ ہے, اور میرے ابا کہتے ہیں طلاق دے دے. آقا نے کہا اگر تیرے ابا کہتے ہیں تو دے دے. اب میں بھی سوچتا نا کہ بس یہ حدیث آئی اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ ابا نے کہہ دیا تو دے دو. ایسا نہیں ہے. میں نے اپنی جماعت کے بہت بڑے صوفی بزرگ سے پوچھا, حضرت کہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ لوگ جو وہ اس پر بات کر سکتے ہیں نا کہ کوئی قصور نہیں تھا اس خاتون کا, اور حضور نے بھی کہہ دیا کہ اگر دیتے تو بولتے تو دے دے. انہوں نے فرمایا بیٹا میں نے اپنے استادوں سے سنا ہے کہ جس بیوی کو طلاق دینے کی بات کہی نا فاروق اعظم نے, جو عمر بکریوں پہ ظلم نہیں کرتا وہ بہو پہ ظلم کیسے کرے گا, جو اونٹوں پہ ظلم نہیں کرتا وہ بہو پہ ظلم کیسے کرے گا. تو کافی میں نے کہا کیوں کہا تھا, انہوں نے کہا بیٹا میں نے میرے استادوں سے سنا, میرے اساتذہ نے کہا کہ ابن عمر کی بیوی بہت خوبصورت تھی, اور اتنی خوبصورت تھی حسن جمال میں کہ جب سے نکاح ہوا تھا انہوں نے بارگاہ رسالت میں آنا جانا کم کر دیا تھا. انہوں نے بارگاہ رسالت میں آنا جانا کم کر دیا تھا. فاروق اعظم دیکھ رہے تھے جب سے بیوی گھر میں آئی ہے جانے میں ایمان کے پاس آنا جانا کم ہو گیا ہے, تو فاروق اعظم کے عشق کو گوارا نہ ہوا. وہ دیوار گھر میں کیسی رہے جو محبت رسول میں بیچ آئے ہو جائے, فرمایا کسی کو طلاق دے دی جائے کیونکہ اسی کے آگے سے یہ ہے عشق. یہ اگر بیوی دیوار بنے عشق رسول کے راہ میں, فاروق اعظم اس کو توڑوا رہے ہیں. اور ہم کون سے عاشق ہیں؟ زنا کیا گنجائش ہے, شراب کے دھندے کیا گنجائش ہے, عورتوں کے ساتھ باپ کی نظریں کیا گنجائش ہے, منافقت تو نہ کرو. حضور سے اس کو تکلیف پہنچتی, حضور علیہ السلام کا دل دکھتا ہے. گنبد خضرا میں حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی جب تاش کے پتے ان امتیوں کے ہاتھوں میں. ربیع الاول کی 12 تاریخ کو جس ہاتھ میں جھنڈا ہے اسی ہاتھ میں پھر دن کو جھنڈا اور رات کو تاش کے پتے. جنگلی رمی کا ایک موبائل میں آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. مسلمانوں عشق کر لو ان سے. آخری بات کہنے چاہیے, عشق کر لو, سب سے عشق کر کے دیکھا. ایک فقیر کی سزا ہے, بلکہ اگر آپ برا نہیں مانے تو میں یہ کہہ رہا ہوں, میری جھولی میں
بطور بھیک یہ چیز دے دیجیے کہ آپ سب کو چھوڑ رہے ہیں، سب کو چھوڑ رہے ہیں، اور یہ وعدہ کر لیجئے کہ ان سے سچا دل لگائے، ایک مرتبہ ان کے ہو کر دیکھتے۔ چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں ماں باپ چھوڑو، بھائی بہن چھوڑو، حضور کو جو جو چیز تکلیف پہنچاتی وہ چھوڑو اور ان سے دل لگاؤ۔ اللہ کی عزت کی قسم، جب آپ اکیلے میں رہو گے نا تو ایسا لگے گا وہ تمہارے ساتھ ہے۔ واللہ کہہ رہا ہوں، آپ میری بات کو ہوا میں مت دیجیے گا، تنہائی میں رہو گے نا ایسا لگے گا وہ آپ کے ساتھ ہے۔ آپ رو گے نا ایسا لگے گا کسی کی آستین آپ کی آنسوؤں کو خشک کر رہی ہے۔ آپ بے چین ہو جاؤ گے نا ایسا لگے گا کسی کا ہاتھ آپ کے دل پہ رکھ کے تسلیاں دے رہا ہے۔ کیوں؟ وہ کوئی اور ہوگا جو مر کے مٹی میں مل گیا۔ ہم جس کو محمد رسول اللہ کہتے ہیں وہ کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے، وہ زندہ ہے واللہ بھی زندہ ہے واللہ میری چھپانے والے، اور وہ ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ ہماری ہماری حاجتوں سے پہلے حضور کو ہماری حاجتیں پتہ چلتی ہیں۔ تو جو روایت پڑھنے کے بعد سنو گے اس روایت کو اینڈ پر سنا رہا ہوں، اس کو سن لیں، ان سے عشق، اور وہ ہیں ہی ایسے، ہیں ہی ایسے، ان سے پیار کرنا چاہیے۔ اللہ جن سے پیار کرتا ہے تم نہ کرو گے، جبریل جن کے لیے بے چین رہتے تم نہ رہو گے، موسیٰ جن کے امتی بننے کی دعائیں کرتے ان کا دم نہ بھرو گے۔ سب سے عشق لڑایا ہے، سب سے جی لڑایا۔ بات ختم کر دوں گا، اس کو غور سے سننا۔ عشق قربانی چاہیے، عشق سب کو چھوڑ دینا چاہیے، عشق سب سے رشتہ توڑ لینا چاہیے، عشق سب سے منہ موڑ لینا چاہیے۔ محبوب کو جو برا لگے وہ چھوڑ دو، عشق ہے۔ جو رشتہ محبوب کے رشتے میں رکاوٹ بنے اس کو توڑ دو، یہ عشق ہے۔ جو محبوب کو بے چین کر دے ان ساری چیزوں سے منہ موڑ لو، یہ عشق ہے۔ ایک بات کہوں، لوگ مجھے کہتے ہیں امین القادری یہ باتیں نہ کیا کر، پڑوسی بھی سنتے ہیں، دائیں بائیں والے بھی سنتے ہیں۔ میں نے کہا سنتے رہے، میرا مذہب نہیں ہے، میرا مسلک نہیں ہے۔ آپ کو برا لگتا ہے آپ برا منائیں، لیکن میں تو عظمت رسالت بیان کروں۔ ایک بات کہوں، کوئی بھی سن لے، اگر ماں بھی نبی کے رشتے میں رکاوٹ بنے، عشق کا تقاضا یہ چھوڑو۔ باپ بھی بنے رکاوٹ چھوڑ، بھائی بھی بنے رکاوٹ چھوڑ، لیکن واقعہ رکاوٹ بننا چاہیے۔ یہاں رکاوٹ بننے سے مراد ان کا کفر ہے، ان کا رسول اللہ سے بغض ہے، ان کا رسول اللہ سے بیزاری ہے، چھوڑ دو۔ جب آپ کسی کے دروازے پہ جا کر کے کسی کو دربانی کرتے دیکھتے ہیں تو آپ کو پھر یہ تقریر نہیں کرنی پڑتی کسی کو آ کر کے کہ اندر والا کیسا ہے۔ باہر آپ نے دیکھا، توجہ، پورا نہیں ماننا، سمجھا رہا ہوں، پھر بعد میں یہ عنوان میرا نہیں ہے آج کا، عنوان 10 منٹ۔ تم نے کبھی خواب میں وہ چیز دیکھی جو میرے نبی کے غلاموں کو چھوڑ دیا ہے؟ بادشاہ کو چیز کبھی خواب میں دیکھی نہیں، مصطفیٰ نے وہ چیز اپنے غلاموں کو بھکاریوں کو عطا کر دی۔ کیا شیخ عبدالقادر جیلانی کیسے ہے، غریب نواز کیسے ہے، صادق دلیل کیسے ہے، مکتوم مہدوی کیسے ہے، مکتوم اشرف سمنانی کیسے ہے، کٹایا نے کو وہ دے دیا جو بادشاہوں نے کبھی خواب نہیں دی۔ جو بادشاہت بھی بھیک میں عطا کرے اسے محمد رسول اللہ، جو جبریل کی بھی جھولی بھرے اسے محمد رسول اللہ، سدرۃ المنتہا کا مکی جبریل امین جہاں خوبصورت چہرے پہ نقاب ڈال کر کے چلتے تھے تو آپ کے دروازے پر دربار
دربان باندھ کر کے کون کھڑا رہتا تھا پتہ ہے؟ اس دربان کو دنیا